السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بڑا پیارا اور دلچسپ واقعہ ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو تخت کیسے ملا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بزرگ عالم اگر کوئی واقعہ پیش کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سند ہونا چاہیے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ دارا شکوہ اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بھائی تھے۔ اب ان دونوں بھائیوں میں آپس میں تخت کی کشمکش تھی کہ تخت کسے ملے گا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ تخت انہیں ملے اور دارا شکوہ چاہتا تھا کہ تخت اسے ملے۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت اور تاج مجھے ملے۔ دارا شکوہ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، لہٰذا بادشاہت مجھے ملنی چاہیے، جبکہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، بزرگان دین کی صحبت پا چکے تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت مل جائے تو میں بدعتوں کا خاتمہ کر کے شریعت اور سنت کو اوپر اٹھاؤں گا۔ یہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد دارا شکوہ کو کسی شخص نے بتایا کہ ایک فلاں جگہ پر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے دارا شکوہ سے کہا کہ دارا شکوہ اس بزرگ کے پاس جائے اور اس بزرگ سے تخت کی دعا کروائے۔ جب یہ بات دارا شکوہ کو پتہ چلی تو وہ چل پڑا۔ جب دارا شکوہ وہاں گئے تو ان بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے دارا شکوہ کو اپنا مصلی پیش کیا۔ دارا شکوہ نے وہ بزرگ کے ادب کی وجہ سے کہا کہ نہیں، آپ پہلے بیٹھیے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس جگہ بیٹھ جاؤں۔ اب اس بات میں یہ بات چھپی ہے کہ اگر دارا شکوہ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہوتی تو وہ سمجھ جاتے کہ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس بزرگ نے پھر سے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، مگر پھر سے دارا شکوہ نے دوسری بار بھی یہی کہا کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری بار پھر سے اصرار کیا کہ یہاں بیٹھیے، لیکن دارا شکوہ پھر سے کہنے لگے کہ جی نہیں، آپ بیٹھیے۔ جب وہ بزرگ بیٹھ گئے تو دارا شکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوئی دارا شکوہ کی اور بزرگ کی، اور جب بات چیت ختم ہو گئی تو بزرگ اٹھنے لگے۔ تو دارا شکوہ نے کہا کہ حضرت دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت اور تاج عطا فرما دے۔ تو بزرگ فرمانے لگے، ہم نے تو مصلی پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے، تو کیا کرے، اب وقت گزر چکا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ دارا شکوہ کو تب سمجھ میں آئی ہوتی اگر دارا شکوہ بزرگان دین کی صحبت پا چکے ہوتے تھے، لیکن ایسا تو نہیں تھا۔ دارا شکوہ نے بزرگان دین کی صحبت نہیں پائی تھی، اس لیے وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے، اور جب سمجھے تو دارا شکوہ کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اب دارا شکوہ نے سوچا کہ کہیں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہ چل جائے، لہٰذا اس نے یہ بات حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے چھپا کے رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر اللہ کے ایک مقبول بزرگ رہتے ہیں اور آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے دعا کروائے۔ تو اسی چکر میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ بزرگ کی تلاش میں نکل پڑے اور انہیں بھی وہ بزرگ مل گئے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تھی کہ وہ اللہ والوں کی صحبت پا چکے تھے اور صاحب نسبت تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا کہ آئیے، تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی وجہ سے کہا کہ حضرت میں اس قابل کہاں۔ تو وہ بزرگ نے پھر سے فرمایا کہ نہیں نہیں، بیٹھو۔ جب دوبارہ اس بزرگ نے کہا بیٹھو تو وہ مصلی پر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، اور پھر بزرگ میں اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ میں کافی بات چیت ہوتی رہی۔ جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور اس بزرگ کی بات چیت ختم ہو گئی تو وہ بزرگ اٹھنے لگے۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ شریعت اور سنت کو قائم کرنے کے لیے میں کام کروں، اسی لیے آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت اور تاج عطا فرما دے۔ تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ بھائی، تخت تو ہم نے تمہیں پہلے ہی دے دیا ہے۔ جب یہ بات حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ میں آئی تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، اور جب وہ بزرگ نے تخت کا نام لیا تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے کہ اللہ والوں کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک بول معنی رکھتا ہے، اس لیے کہنے لگے کہ حضرت تخت تو مل گیا، اور کیا تاج نہیں ملے گا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تاج کا نظام تو آپ کے وضو کروانے والے کے پاس ہے،
تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً یاد آیا کہ میرے محل میں خادم ہے جو مجھے وضو کرواتا ہے اور وہ واقعی میں نیک آدمی ہے۔ اب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے، اب ان کے ہاتھ سے میں تاج کیسے اپنے سر پہ رکھواؤں؟ کیونکہ صحبت پائے ہوئے تھے اسی لیے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔ تو اگلے دفعہ جب وضو کا وقت آیا تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر اپنے دونوں ہاتھ کو مصروف کر لیا، اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ امامہ تو باندھتے ہی تھے، تو اس بار حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر ایسا کر لیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے مصروف کر دیا، اور وہ بزرگ سے فرمانے لگے کہ یہ جو امامہ ہے یہ میرے سر پر رکھ دیجیے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچے۔ تو پھر سے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، امامہ میرے سر پر آپ رکھ دیجیے۔ تھوڑی دیر تک وہ بزرگ نے انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر پہ پہنچے، لیکن جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ضد کرنے لگے تو آخر میں انہوں نے امامہ اٹھا کر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھ دیا۔ اور یہ جو وضو کروانے والے بزرگ ہے یہ دل ہی دل میں اس بزرگ کو شکایت کرنے لگے کہ آپ نے تو میرا راز کھول دیا۔ اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے حوالے کرتا ہے، لیکن ان کو ہماری آنکھیں پہچان نہیں سکتی۔ باطنی فراست اور بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں، لیکن ہر بندہ نہیں پہچانتا۔